دیکھیے اسلام میں جو 4 عبادات فرض کی گئی ہیں، جو 4 ارکان ہیں، ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدے سے، کلمہ شہادت، اور 4 ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے، مثلاً 1 2 جمع 2 کی تقسیم بنتی ہے۔ 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک، نماز اور روزہ، یہ 2 چیزیں ہر ایک پر فرض۔ لیکن 2 وہ ہیں کہ جو صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، وہ عام نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے ان پر زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت ہے، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر حج ہے۔ اس میں جب 2 جمع 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے، ایک اور اعتبار سے قرآن میں زیادہ امفیسس 2 عبادات پر ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا، اقیموا الصلاۃ وآتوا، اقیموا الصلاۃ وآتوا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے ایک جوڑا، جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں ہے، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی 6 آیات میں سب کا سب بیان ہے۔ باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم موجود نہیں۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، حج کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا، وہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، 2 آیات، ان پر ابھی گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کے 24ویں اور 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہوئے، سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان ہوئے، بس باقی پورے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا۔ لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک کر دی۔ روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ۔ تو گویا کہ ان 2 عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے، تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اب آخری بات سمجھیے، 3 جمع 1 کی بھی ایک تفریق ہے۔ 3 عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق۔ نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا۔ اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت ہوگا، اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی ہی نہیں۔ مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے، اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو، اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں۔ حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ ایک خاص مقام پر ادا ہوتا ہے۔ آپ سفر کر کے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجیے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر منا میں قیام کیجیے 1 رات، پھر 9 کی صبح کو نکلیے عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ، چاہے کتنی دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، کیونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا۔ قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکتے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے میں ٹھیک ہے، ہم وہاں نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی،
کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربع کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین میں۔ اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق اور ایک خاص شخصیت سے متعلق، یہ بھی نوٹ کریے۔ چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ تھا مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تو رات میں مکہ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مکہ۔ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گل گم، قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف۔ تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ تو مکہ، وادی مکہ، یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ۔ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیت ہے نا، پہلا گھر۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی نہیں؟ تو ناممکن ہے۔ اول بیت میں خود دلیل موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی۔ البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی، اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم۔ تو ایسے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا، سد معارف، تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے، یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے۔ تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہو؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو۔ وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام، بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے، ٹھیک ہے، ان کا جہاز آئے، کچھ تو ہم گرا بھی لیں گے، کچھ تو آتا جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت میں، پاکستان کا، اور ہر چیز تباہ ہوگا۔ کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گا، خدا نہ خاصہ۔ دوبارہ سد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا، اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے۔ قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دو معماران حرم میں یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہے، معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے۔ اب آج تو آپ کو معلوم اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یا آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر، تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے۔ تو اس وقت کچھ نہیں تھا، تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے، یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ وہ ہے مقام ابراہیم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور جب بھی
طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے، جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے، لیکن بہرحال رخ ادھر۔ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتا ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مقام عدل کا گہوارہ رہا۔ عرب میں لوٹ مار، قتل، غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر قتل کے جواب میں قتل، لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکے، بدلہ لے سکے، اسے قتل کر سکے، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ امن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ پر بلد الامین کہا گیا ہے، امن والا شہر۔ تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو برکت ہے وہ نظر آتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر پر۔ اگر زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفقے کا، تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا وہ بڑے گناہ میں مبتلا۔ جیسے ہی فرضیت ہو جائے، پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر۔ یہ لام جو آتا ہے، لام اور علا، لام کسی کے حق کے لیے، علا کسی کے اوپر حق ہونا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے، یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں، جائیں، طواف کریں، اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کا بھی ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اسی کے اندر جو ہے مناسک کے اندر قربانی بھی ہے۔ افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہے جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، انتہائی شہر بھی ہے، سب عالم، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں۔ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، مشرق اور مغرب کے مابین کی جو تجارت ہوتی تھی، چونکہ یہ جو اس وقت ہم دنیا کا تصور رکھتے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بھی بر اعظم ہیں، آرکٹک اور انٹارکٹک، یہ تو بڑا جدید سا تصور ہے، ورنہ دنیا تو در حقیقت 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ، اور اس دنیا کی ناف تھی یہ جزیرہ نما عرب، بالکل بیچ میں، جیسے انسانی جسم کے بیچ میں اس کی ناف ہے، اس لیے کہ ادھر افریقہ ہے، ادھر پورا ایشیا ہے، اور ذرا شمال میں ذرا دیکھیے تو پھر وہ یورپ سے، اور یہ جو مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، عراق اور شام کا علاقہ، اور پھر صحرائے سینا سے گزر کر وہ افریقہ کے ساتھ، اور جس کو آپ ایشیائے کوچک کہتے ہیں، ایشیا مائنر، ترکی سے گزر کر یورپ کے ساتھ۔ تو یہ جو یورپ کی تجارت تھی فار ایسٹ کے ساتھ، ملایا، سماٹرا، ہند چینی، ہندوستان، چین، اس سے جو مال تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا۔ بحر احمر جو ہے خود بھی نہایت مخدوش تھا، یہ اس میں بڑی چٹانیں ہیں اور بہت مخدوش راستہ ہے، اس میں جو ہے یعنی جہاز رانی آسان کام نہیں تھی۔ پھر یہ کہ آگے جا کر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا، پھر وہ صحرائے سینا ہے۔ اس لیے جو آسان شکل بن گئی تھی وہ یہ کہ ہند چینی اور مشرق کے علاقوں سے سامان تجارت آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، ساحل پر، ادھر سے یورپ سے سامان آ کر شام کے ساحل پر، میڈیٹرینین کا ساحل، شام جو ہے اصل میں آج تو یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے، شام علیحدہ ہے اور اسرائیل علیحدہ ہے، لبنان علیحدہ ہے، لیکن حقیقت میں جارڈن علیحدہ، یہ چاروں ملک در حقیقت ایک ہی ملک کے حصے ہیں۔ یہ حصے تو ہوئے ہیں اس صدی کے شروع میں، جنگ عظیم اول کے بعد، ورنہ یہ ایک ہی ملک تھا شام۔ جزیرہ نما عرب نیچے سے آتا ہے، جنوب میں اس کا سب بیس سمجھیے ٹرائنگل بنتی ہے وہ ایک، اور اس کا بیس جو ہے ٹرائنگل کا قاعدہ جو ہے وہ جنوب میں ہے، اور دونوں طرف سے پھر یہ خاص طور پہ مشرق سے خلیج فارس آتی ہے، یہ بالکل ترچھی ہے،
یہ شمال مغرب کی طرف اس کا رخ ہے، جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف، ادھر سے یہ بحر احمر آ رہا ہے، اوپر جا کر یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ملتے ہیں وہاں جس کو آج آپ جانتے ہیں کردستان کے نام سے۔ یہ ہے عرب، یہ پوری ٹرائنگل عرب ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے تھے، الجزیرہ یعنی جزیرہ نما عرب تو یہ ہے جسے آج آپ کہتے ہیں عرب، سعودی عرب ہے، پھر ایمریٹس ہے، یمن ہے، یہ سب کیا تھا؟ یہ الجزیرہ، جزیرہ نما، اس لیے کہ نیچے بھی سمندر، دائیں طرف بھی سمندر، بائیں طرف بھی سمندر، تو ایک جزیرہ نما ہے، 3 طرف سے جو سمندر سے گھرا ہوا وہ جزیرہ نما ہے۔ اور اوپر جو تھا اس کو عراق عرب اور شام عرب، یہ عرب ہی کے 3 حصے تھے، عراق عرب، شام عرب اور الجزیرہ، جزیرہ نما عرب۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو ہے ناف زمین کی جسے میں نے کہا ہے، تو تجارت جو تھی مشرق و مغرب کی وہ اس کے لیے لینڈ روٹ وہ بھی تھا، بحری تجارت بھی ہوتی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مخدوش تھی، اور اس میں ادھر حبشہ ہے ریڈ سی کے بائیں طرف، تو حبشہ کے ساحل پر بھی بندرگاہ ہے، اور ادھر سے یہ بندرگاہ ہے جو جدہ کی بندرگاہ، یمبو کی بندرگاہ، یہ تمام جو ہے یہ ادھر ہے۔ یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے یہ بہت طویل عرصے تک قوم سبا کے پاس ہے، زراعت بھی، تجارت ان کی بحری تجارت بھی تھی اور بری تجارت بھی، طویل عرصے تک، اس وقت تک ابھی قریش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بنی اسماعیل کے مختلف خاندان، مختلف قبیلے منتشر آباد تھے مختلف جگہوں پر، سب کے سب ابھی حرم میں اور مکے میں آ کر آباد بھی نہیں ہوئے تھے، کچھ خاندان ان کے یہاں تھے، باقی سب منتشر تھے حجاز کے مختلف علاقوں کے اندر۔ لیکن اب ایک نوٹ کر لیجئے، ایک سن 450 یا 451 میں وہ بند ٹوٹا، عذاب آیا، ساری اریگیشن ان کی برباد ہو گئی، بستیاں جو ہے بند کے پانی میں بہہ گئی۔ تو یہاں سے پھر عرب نکلے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کر آباد ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا؟ 571 میں آپ کی ولادت ہے اور 450 یا 51 میں یہ ہو رہا ہے۔ 130 برس قبل آپ کی ولادت سے یہ حادثہ پیش آیا اور یہ قبائل جو تھے یمن کے یہ منتشر ہوئے، چنانچہ یہ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر آباد ہوئے مدینے میں۔ اسی طریقے سے یہ شمال اور عراق کے بہت سے قبائل جو یہ بھی یمن سے نکلے ہوئے تھے اس تباہی اور بربادی کے بعد جو جا کر وہاں آباد ہوئے۔ لیکن اسی زمانے میں اب ادھر آ جائیے، حضرت ابراہیم نے اپنی ایک نسل کی ایک شاخ کو جو آباد کیا تھا بیت اللہ کے پاس، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ تو ان میں سے جو قبائل تھے بنی اسماعیل کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی نسل سے ہے، یہ حجاز کے مختلف علاقوں میں یہ منتشر تھے۔ لیکن اس وقت پھر ایک شخصیت ظہور میں آتی ہے جس کا سن پیدائش ہے سن 400 عیسوی، قصی ابن کلاب۔ یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹھی پشت میں آئیں گے۔ قصی 400 عیسوی میں پیدا ہو رہے ہیں، تو تقریباً 450 کے آس پاس ہی ان کا وہ زمانہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سرداری اور ان کی عظمت کا زمانہ ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ بنو اسماعیل جو منتشر تھے ان سب کو دعوت دی کہ آؤ مکے میں آباد ہو جاؤ، حرم میں آ کر اسی کے مجاور بن جاؤ۔ یہ مجاور کا لفظ ہمارے ہاں برے سینس میں استعمال ہوتا ہے، وہ مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں، تو مجاور اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی، مجاورت، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، مجاور جو کسی کا پڑوسی ہو، تو گویا کہ حرم کے پڑوسی بن جاؤ، حرم کے پاس آ کر آباد ہو جاؤ۔ تو اس میں جمع کیا ہے قصی ابن کلاب، اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں تقریباً وہی زمانہ، وہی 5ویں صدی عیسوی کا وسط۔ یہ قبائل جمع ہوئے، اسی لیے قصی کو کہا جاتا المجمع، جمع کرنے، مختلف گھرانے جو تھے اس خاندان کے بنی اسماعیل کے، اس کی دعوت پر یہاں پر آ کر جمع ہوئے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے عبد مناف جو ہے وہ زیادہ سربراہ مردہ اور بہت زیادہ معتبر ہوا کرتے، تقسیم ہوئے تھے جب اس نے ایک ریاست سے قائم کر لی مکے میں اور حرم اس کا مرکز ہے، تو مختلف جو اس کے اہم مناصب تھے وہ 3 بیٹوں میں تقسیم ہوئے۔ ان میں سے عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، 4 بیٹے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ اب چونکہ ہاشم کا سن پیدائش سے 464، گویا کہ قوم سبا تباہ ہو چکی، 451 میں بند ٹوٹ چکا، اس کی مرکزیت ختم ہوئی، شیرازہ منتشر ہوا، لہذا وہ اب خلا پیدا ہوا، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے ضمن میں بھی یہ خلا پیدا۔ اس وقت یہ سمجھ آئی ہاشم کو کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو خلا
پیدا ہوا اسے ہم کریں اور تجارت اپنے ہاتھ۔ بہت ذہین انسان تھے، انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو بھی جمع کیا، ایک بڑی مضبوط جمعیت قائم کی، انہوں نے سفر کیے آس پاس کے ممالک کے اور مختلف ممالک سے معاہدے کر کے وہاں سے تجارتی مراعات حاصل کی۔ چنانچہ ہاشم خود گئے شام اور جو غسانی بادشاہ وہاں کا تھا اس سے انہوں نے معاہدہ کیا، مراعات حاصل کر لی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا انگریز جب یہاں آئے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل شہنشاہوں سے سب سے پہلے تجارتی مراعات حاصل کی تھی، ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم تجارتی کوٹھیاں بنا لیں، خاص طور پر شاہجہاں سے۔ شاہجہاں جو ہے چونکہ بواسیر کا مریض تھا اور بہت شدید تکلیف تھی اور کوئی دیسی اطباء اور جراح جو تھے ان سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، ایک انگریز ڈاکٹر نے آ کے آپریشن کیا اور اسے صحت ہو گئی۔ اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے مانگا صرف یہ کہ ہمیں تجارتی حقوق دے دیے جائیں کہ ہم ہندوستان کے ساحل پر اپنی کوئی تجارتی منڈیاں بنا لیں تاکہ ہم تجارت کر سکیں۔ بس وہ حقوق حاصل ہوئے، وہاں سے قدم بڑھائے، اس لیے کہ پھر سامان تجارت کے جو بڑے بڑے کریٹس آتے تھے اس میں اسلحہ آنا شروع ہو گیا، ان کی منڈیوں کو تحفظ حاصل تھا، وہاں پر کوئی چھاپا نہیں مارا جا سکتا تھا تو وہ اسلحہ وہاں جمع ہوتا تھا، ہوتے ہوتے وہ تاجر جو بن کر آئے تھے وہ یہاں کے حاکم بن گئے۔ تو یہی معاملہ کیا، ہاشم گئے غسان، شاہ غسان سے انہوں نے مراعات حاصل کی، عبد شمس کو بھیجا انہوں نے، حبشہ کا عیسائی فرما روا، ان سے جا کر مراعات حاصل کی۔ مطلب کو بھیجا، وہ یمنی عمراء کے پاس گئے، جو بھی تھوڑی بہت وہاں پہ بچی کھچی مختلف آبادی رہ گئی، اور وہ ظاہر بات ہے مرکزی حکومت تو ختم ہوئی قوم سبا کی، لیکن عمراء طوائف الملوکی کا دور جیسے ہوتا ہے، ہر بڑی سلطنت کے خاتمے کے بعد طوائف الملوکی آتی ہے، تو یمنی عمراء سے انہوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا۔ نوفل نے عراق اور فارس کے جو بھی حکومتیں تھیں ان سے مراسم استوار کیے۔ اس طریقے سے اس پورے علاقے سے انہوں نے اپنا ایک حلیف ہونے کا سلسلہ سیاسی اعتبار سے اور یہ کہ تجارتی مراعات حاصل کرنی، اسی لیے ان چاروں بھائیوں کو اصحاب الایلاف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ نوٹ کیجیے گا، اگلی صورت میں آئے گا، لیلاف قریش، اصحاب الایلاف۔ انہوں نے ان سب سے جو ایک معانست قائم کر لی اور اپنے مراسم قائم کر لیے اور ان سے مراعات حاصل کر لی، تو اصحاب الایلاف ان کا نام پڑ گیا۔ اور المتجرین بھی ان کا ایک لقب ہے، تجارت کرنے والے، تاجر لوگ، یہ چاروں بھائی۔ ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، 497 عیسوی ان کا جو حضور کے دادا ہے یہ سن ولادت ہے، ان کے بیٹے عبداللہ 545 سن ولادت ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی اور 20 اپریل ہے جہاں تک لوگوں نے تحقیق کی ہے اور زیادہ سے زیادہ رائے قائم ہے۔ تو یہ ادھر سے یعنی دو چیزیں بیک وقت مل گئی، وہ تجارت جو سبا کے پاس تھی، خلا پیدا ہوا سبا کی بربادی سے، اور اس وقت جو ہے قصی ابھر کر آئے مکے کے اندر، ایک نئی تہذیب، ایک نیا نظام، ایک نیا انتظام اور انصرام انہوں نے قائم کیا اور جمع کر لیا بنی اسماعیل کے بہت سے قبیلوں کو وہاں پر، اور ایک نظام قائم کیا اور تجارتی مراعات حاصل کر لی، اور یہ تجارت اپنے زمرے میں آ گئی۔ اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سلطنت روما جو عیسائی سلطنت تھی، سن 300 کے لگ بھگ عیسوی رومن امپائر نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور رومن امپائر جو ہے اس وقت بہت بڑا حصہ یورپ کا اس کے تابع تھا، پورا یہ مغربی ایشیا کہہ لیجئے کہ پورا ترکی، شام، یہ بھی ان کے زیر اثر، مصر، مقوقس شاہ مصر وہ بھی عیسائی تھا جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گیا۔ پھر اس سے نیچے اتریے، یہ سوڈان اور حبشہ، اس میں نجاشی، یہ بھی عیسائی۔ تو یمن جو ہے چونکہ جغرافیائی اعتبار سے ویسے تو یہ کہ عرب کا حصہ ہے، ایشیا کا خطہ ہے، لیکن یہ کہ یمن بالکل منقطع ہے بقیہ تمام عرب سے، اس کے مشرق میں بھی بہت بڑا صحرا، اور یہ شمال کی طرف بھی جو ہے بہت ہی دشوار گزار راستہ تھا، پہاڑی حجاز کا۔ اس کے برعکس ادھر سے افریقہ کا جو ایک نکلتا ہے ہارن سا، وہ بہت قریب آ جاتا ہے یمن کی۔ تو یمن کی تاریخ افریقہ اور حبشہ کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی، ان کے مراسم بہت تھے، تجارتی مراسم تھے۔ بحر احمر جو ہے میں نے عرض کیا، ریڈ سی کے دونوں طرف، دونوں ساحل، شرقی بھی غربی، ان پر ان کی تجارتی منڈیاں قائم تھیں بندرگاہوں پر، اور یہ پورا علاقہ ہے جو عیسائی مذہب کا حامی۔ تو اس وہی حبشہ کا ایک شہنشاہ نجاشی، اس نے ایک زمانہ آیا ہے تھوڑا سا کہ جس میں ایک یہودی دور بھی آیا ہے، یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے یمن میں،
لو نواس وہ بادشاہ تھا جس نے کہ پھر عیسائیوں پر، نجران کے عیسائیوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے، اور انہیں جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البروج میں، وہ ذو نواس کا دور ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حبشہ کی طرف سے حملہ ہوا، یمن پر پھر عیسائی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ وہاں ایک شخص ابھر آیا، ابرہہ الاشرف۔ یہ پہلے سپہ سالار تھا، لیکن اس کے بعد اس نے جو بھی اس وقت گورنر تھا حبشہ کی طرف سے یمن کا، اسے قتل کیا، خود اختیارات حاصل ہاتھ میں لے لیے۔ حبشہ کے بادشاہ سے کو بھی راضی کر لیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ سے بغاوت نہیں کر رہا، جیسے وہ آپ کا تابع تھا، فرما بردار تھا، ایسے ہی میں رہوں گا۔ اور کچھ مجبوری تھی نجاشی کی بھی کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس نے پھر اصل میں اب تاریخ دان تو ادھر نہیں گئے ہیں، صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا کلیسا بنایا، القلیس، کلیسا القلیس کے نام، اور وہ بہت ہی شاندار عمارت اور اس کی ڈیکوریشن اور بڑی قیمتی لکڑیاں اور ہاتھی دانت کا استعمال بہت ہی عمدہ۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں مرکزیت حاصل ہو جائے اس القلیس کو، اور کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ یہ صرف کوئی مذہبی مسئلہ تھا، حقیقت میں یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے نزدیک یہ وہی تجارت جو ہے قریش کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ یمن چاہتا تھا کہ اس تجارت پر اپنا قبضہ کرے، اس لیے کہ یہ جو پورا راستہ تھا جو حجاز میں سے ہو کر گزرتا تھا، تجارتی شاہراہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ تہامہ، اس کو تہامہ کہتے ہیں، یعنی عرب کا جو مغربی ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے، اور پھر ادھر مشرق میں وہ ایک حجاز جسے کہتے ہیں، یہ ہے پہاڑی علاقہ۔ حجاز کہتی پردے کو ہے، یہ پہاڑی علاقہ گویا کے درمیان میں حائل ہے۔ مشرق کے اندر بھی ان کے ایک میدانی سا علاقہ ہے، اگرچہ سطح مرتفع ہے وہ نجد، اور مغرب میں تہامہ ہے، وہ میدان ہے۔ تو تہامہ میں سے ہو کر یہ گزرتے تھے قافلے، اور یہاں جو ہے عرب قبائل تھے، ان کا پیشہ ہی رہزنی تھا لوٹ مار۔ صرف قریش کے قبائل جو ہے ان کے قافلے وہ محفوظ تھے، اس لیے کہ قریش متولی ہے کعبے کے، اور کعبے میں سب کے بت رکھے ہوئے، سب کے خدا ہیں، جس کو میں کہتا رہا ہوں یہ تعبیر ہے گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیجز تھے قریش کے پاس، فلاں قبیلے کا بت بھی وہاں رکھا ہے، اور متولی تو ہے قریش، اگر قریش ناراض ہو جائے تو بت کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس وجہ سے انہیں پروٹیکشن حاصل ہو گئی، ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اور کسی اور کا قافلہ گزر نہیں سکتا تھا۔ یہ تھی مونوپلی کے جو قصی کے بعد سے قریش کے ہاتھ میں آ گئی ہے اس تجارت۔ تو گویا کہ ابرہہ نے دوبارہ چاہا کہ یمن کے ہاتھ میں وہ تجارت آئے، جیسے کہ پرانی تاریخ ہے، بڑی طویل تاریخ، یہ قریش تو قابض ہو گئے اس پر، اس سے ہم واپس ریکلیم کریں اپنا وہ مقام تجارتی اور مالی اعتبار سے، اور یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو اس نے اس کے لیے کوشش کی، ایک طرف یہ کہ عیسائی کلیسا بہت بڑا بنایا، بہت شاندار بنایا، اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آیا کرو، یہاں حج کیا کرو۔ عربوں کو جو تعلق تھا خانہ کعبہ کے ساتھ، چاہے وہ بت پرست ہو گئے تھے اور بت لا کے ٹکا دیے تھے، لیکن یہ کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ مرکزیت ان کی قائم تھی۔ کہتے یہ ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو حجاز سے وہاں گئے تھے، کسی نے اس کے کلیسا میں کہیں گھس کر اس کے اندر قضائے حاجت کی اور اسے گندا کر دیا، اس پر شدید طیش آیا ابرہہ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آگ لگا دی تھی، اس پر طیش آیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں اب کعبے کا یہ میں انتقام لوں گا، کعبے کے ماننے والوں نے میرے اس القلیس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اب اس کا بدلہ میں لوں گا کہ میں کعبے کو منہدم کروں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ واقعات تو ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں، لیکن میرے نزدیک واللہ عالم اصل شے جو ہے وہ کعبے کے انہدام سے اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو جو مقام حاصل ہے، جو آ رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو وہ بیت ہی ختم کر دیا جائے، وہ مرکزیت ختم ہو جائے، تاکہ قریش کو جو مراعات حاصل ہے، جو تحفظ حاصل ہے عرب کے اندر، وہ ختم ہو جائے، اور پھر ہم وہ تجارت جو ہے دوبارہ اس پر قبضہ کریں۔ یہ اس کا ذکر آئے گا ابھی جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ بہرحال اس کے لیے اس نے 60,000 کا لشکر کہتے ہیں تیار کیا، اس لیے کہ حبشہ سے بھی اجازت لی، وہاں سے بھی کمک آئی، فوج 60,000 جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، محمود اس کا نام تھا، اور بعض کے نزدیک 8 اور تھے یعنی کل 9، اور بعض روایات کے مطابق 12 ہاتھی اور تھے یعنی کل 13، محمود سمیت۔ یہ لشکر لے کر چلا ہے، اور منہدم کرنا کعبے کا یہ اس کا مقصد ہے۔
راستے میں جو قبائل عرب کے آئے، 2 قبیلوں نے کچھ کوشش کی راستہ روکنے کی، لیکن ظاہر بات ہے کہاں 60,000 کا لشکر جرار، پھر اس کے ساتھ ہاتھی، تو انہوں نے ہزیمت کھائی، شکست کھائی۔ طائف والوں